اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوزش و آرام۔ یہ پچھلے جو لیکچرز ہمارے ہوئے ہیں وہ بھی اسی موضوع پہ تھے، اور آج کے ہمارا جو لیکچر ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سوزش و آرام بنیادی طور پہ نظریہ مفرد اعضاء یا قانون مفرد اعضاء کا ایک بنیادی جز ہے۔ اس کو سمجھے بغیر آپ نظریہ مفرد اعضاء کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں 3 بنیادی اعضاء ہیں، وہ ہیں غدد، عضلات اور اعصاب۔ اگر اس کو ہم لکھنا چاہیں تو یہ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں: غدد، عضلات اور اعصاب۔ ان 3 بنیادی عضو کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق جو خون شروع ہوتا ہے تو وہ عضلات سے شروع ہوتا ہے، یعنی دل سے شروع ہوتا ہے، اور دل اس کو غدد کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ غدد سے یہ خون اعصاب کی طرف جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ غدد کی طرف دھکیلتا ہے تو خون جب آرٹریز کے اندر پہنچتا ہے تو آرٹریز میں اس کی جو سب سے اندرونی تہ ہے وہ ہے ایپیتھیلیل سیل۔ ایپیتھیلیل سیل غدد ہیں، چنانچہ ان غدد سے ہوتا ہوا یہ خون اعصاب کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک نظریہ مفرد اعضاء کی بہت ایک اچھی اگزامپل دوں۔ وہ اگزامپل یہ ہے کہ ایک خاتون جس کی عمر 40-45 سال تھی، اس کو غدد کی سوزش ہوئی، اور غدد کی سوزش ہونے کے بعد اس کی جب MRI کرائی گئی تو پتہ چلا کہ دماغ کی ایک خون کی جو آرٹری ہے اس میں ایک بل بن گیا۔ اب یہ بل 2 طریقے سے بن سکتا ہے، یا ایک سائڈ پہ بنے گا یا اس آرٹری کے ارد گرد سارا ہی بن جائے گا۔ چنانچہ جب یہ بلب بنا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بلب اس لیے بنا کہ وہاں پہ خون کی رکاوٹ آ گئی۔ جب خون کی رکاوٹ اس میں آئی تو خون نے آگے جانا بند کر دیا، یعنی اعصاب کو خون سپلائی نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے خون سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ اب اس کو بہت سارے جتن کیے گئے کہ اس کو ہوش میں لایا جائے، لیکن کچھ بھی کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ MRI کے جو شارٹس لیے تھے اس کے مطابق یہاں پہ ایک سٹنٹ ڈلے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے سٹنٹ ہوتے ہیں 2-3 ملی میٹر کے، وہ اس میں 4 ایک سٹنٹ انہوں نے ڈالے، لیکن اس کے باوجود اس خاتون کو بالکل معمولی سا ہوش آیا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے اس میں حرکت شروع ہو گئی، لیکن ہوش نہیں آیا۔ یہ ہمارے نظریہ مفرد اعضاء کی اس بنیادی جو قانون ہے اس کی تقویت دیتا ہے کہ جہاں پہ سوزش پیدا ہو جائے وہاں پہ سسٹم میں باہر تو خون چل رہا ہوتا ہے، لیکن سسٹم کے اندر خون نہیں جاتا، اور وہاں پہ صرف رطوبات رہ جاتی ہیں۔ عضلات سے خون غدد کو دھکیلا جاتا ہے، غدد سے اعصاب کو، اور اعصاب سے دوبارہ واپس ہوتا ہوا یہ دل کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نیٹ سے چیک کرنا چاہیں، یہ جو میں نے بلب بنایا ہے اس کی پکچر آپ کو مل جائے گی، جہاں پہ آپ ٹائپ کریں اگر اسٹینٹ ان برین، تو برین کے اندر جو اسٹینٹ ڈالا جاتا ہے وہ، تو اس کے امیجز میں چیک کریں تو آپ کو یہ ساری چیز مل جائے گی۔ اور اس میں جب اس کے اندر اسٹینٹ رکھ دیتے ہیں تو اس کے باوجود جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ پوری طرح جاری نہیں ہوتی، بلکہ بہت معمولی سا فرق پڑتا ہے۔ تو اس کا پھر اصل علاج کیا ہے؟ اس کا اصل علاج وہی ہے جو صابر ملتانی صاحب نے بتایا کہ جہاں پہ سوزش ہو جائے تو اس سے اگلا جو عضو ہوتا ہے وہاں پہ تسکین ہوتی ہے۔ تو جب وہاں پہ تسکین ہوتی ہے تو آپ نے دوا کون سی دینی ہے؟ تسکین والی جگہ پہ دینی ہے۔ جب آپ تسکین والی جگہ پہ دوا دیں گے تو یہ جو تحریک والی جگہ ہے جہاں پہ سوزش ہو چکی ہے، اس جگہ پہ تحلیل ہو جائے گی۔ جب اس جگہ تحلیل ہو جائے گی تو وہی تحلیل شفا کا باعث ہے، تو یہاں پہ شفا ہو جائے گی اس کو، اور خون جو ہے پورے سسٹم کے اندر اس کا دوران ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اگر غدد میں اس کی رکاوٹ ہے تو وہ وہاں سے رکاوٹ دور ہوگی تو اعصاب کو خون چلا جائے گا۔ جب بھی ہم کہیں پہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فالج ہے
وہ تحلیل والی جگہ پہ فالج ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ سوزش و آرام پڑھیں اور ثابت صاحب کے نظریات کو پڑھیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پہ تسکین ہو وہاں پہ رطوبات کا اجتماع ہو جاتا ہے، خون وہاں سے جا چکا ہوتا ہے یا نیا خون نہیں آ رہا ہوتا. تو جب رطوبات بہت زیادہ جمع ہو جائیں تو وہاں پہ یہ فالج ہو جائے گا، پیرالسس ہو جائے گا. تو اس لیے ہم یا اس نظریے کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جو فالج ہے وہ تحلیل والی جگہ پہ نہیں ہوتا، بلکہ فالج جو ہے وہ تسکین والی جگہ پہ ہوتا ہے. اور ہمیں اس لیے علاج بھی تسکین والی جگہ کا ہی کرنا چاہیے. میں آپ کی توجہ ایک نہایت اہم شعبے کی طرف دلانا چاہتا ہوں. وہ اس سے پہلے میں آپ کو نا ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ یہ جو لیزر لائٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے، لیزنگ کس کو کہتے ہیں. جو عام لائٹ ہے وہ عام لائٹ کی جو لہریں ہوتی ہیں، جو ویوز ہوتی ہیں، وہ ہر طرف بکھری ہوتی ہیں اور ایک ہجوم کی مانند ہوتی ہیں، ایک ریوڑ کی مانند ہوتی ہیں. ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی. اور جب ہم اس کو لیزنگ ایکشن میں لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو کیسے کیا جاتا ہے. ایک سائنٹسٹ تھا، علی، ایرانین تھا لیکن امریکہ میں کام کر رہا تھا. تو اس نے اس کو ایجاد کیا. اس نے کیا کیا کہ جو عام لائٹ ہے اس کے آگے ایک سلٹ رکھ دی. سلٹ کا مطلب ایک کھڑکی سی بنا دی. اب اس کھڑکی میں سے یہ بہت باریک بنائی گئی. تو اس میں سے جو ویوز تھیں وہ ویوز جن کا جو فیلڈ ہے وہ ایک ہی طرف تھا، یعنی سیدھا تھا، تو وہ تو اس میں سے گزر سکتی ہیں. لیکن جن کا فیلڈ دائیں گھوما ہوا ہو یا بائیں گھوما ہوا ہو وہ اس سلٹ میں سے نہیں گزر سکتی. تو اس سلٹ میں سے گزار کے یہ جو لائٹ ہے سیدھا آگے جاتی ہے. تو آگے اس نے ایک شیشہ رکھا اور اس شیشے میں سے یہی لائٹ دوبارہ سے ریفلیکٹ ہو کے یہ واپس آتی ہے، واپس والے شیشے پہ لگتی ہے، پھر یہاں سے آگے چلی جاتی ہے. تو یہ جو دونوں شیشوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے اس نے اس کو ایڈجسٹ کیا. جب ایڈجسٹ کیا تو اس میں سے صرف وہ لائٹ جن کی جو ویوز تھیں وہ کوئنسائڈ کر گئیں، اس کو ریزوننس بھی کہتے ہیں، یہ کوئنسائڈ کر گئیں اور اس کا ہر ویو کا جو نشیب تھا وہ نشیب کے اوپر آ گیا، جو فراز تھا وہ فراز کے اوپر آ گیا. تو یوں ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملا. اور وہ ایفیکٹ یہ تھا کہ ساری کی ساری لائٹ جو تھیں ان کا اینگل بھی ایک ہو گیا، ان کا فیلڈ بھی ایک ہو گیا اور اس میں ایک بہت ہی انتہائی قوت پیدا ہو گئی. اس کو کہتے ہیں لیزر لائٹ. یہ لیزر لائٹ جب ہم اسی کنسیپٹ کو سمجھتے ہوئے ایک جرمن سائنٹسٹ تھا. سائنٹسٹ کیا تھا، عام انسان تھا لیکن اس کی تھوڑی ذہنی صلاحیت بہت ہی بہتر تھی. ایلن میسمر نے وہ فرانس گیا. وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو کہ لوگوں کا علاج کرتا ہے اور صرف چند نشستوں میں جو ہے اس کو بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کیسے ہی کر رہا ہے. تو واپس آ کے اس کو جو سمجھ آئی وہ یہ تھی، انسان کے ذہن میں چونکہ سارے چارج پارٹیکل ہوتے ہیں، الیکٹران اور پروٹون، تو جب یہ حرکت کرتے ہیں تو ان سے ایک الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز پیدا ہوتے ہیں. وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی صورت میں ہمارے برین سے یہ ساری چیزیں خارج ہوتی ہیں. لیکن چونکہ یہ ویوز جو ہیں یہ منتشر ہوتی ہیں اور ان کا کوئی جو فیلڈ ہے وہ ایک نہیں ہوتا، تو یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتے ہیں، جو ان سے ویوز پیدا ہوتی ہیں، یہ منتشر ہوتی ہیں. تو جب یہ منتشر ہوتی ہیں تو ان کو ایک الائن کرنے کے لیے اور ان کو ایک ہی ان کا فیلڈ ایک کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں. وہ ایکسرسائزز کیا ہیں کہ آپ ایک سفید کاغذ لے کے اس کے بالکل درمیان میں تقریباً 1 انچ جو اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے، 1 انچ ڈائیمیٹر کا ایک بلیک نشان لگا لیں اور آلتی پالتی مار کے اس کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیوار کے اوپر لگائیں اور اس کو آپ غور سے دیکھنا شروع کریں بغیر آنکھیں جھپکائے. تو شروع میں یہ آپ کو بہت مشکل لگے گا، لیکن 2 منٹ 3 منٹ آنکھ آپ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیں، پھر کھولیں، پھر دیکھنا شروع کریں، حتیٰ کہ آپ اس کا ٹائم بڑھاتے جائیں اور ایک وقت آئے گا
کہ یہ جو کالا نشان ہے یہ آپ کو سفید ہونا شروع ہو جائے گا. جب جی بالکل سفید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو ذہنی لہریں ہیں وہ ایک رخ پہ جانا شروع کر دیں گی, الائن ہونا شروع کر دیں گی, اور ایک لیونگ ایکشن پیدا ہوگا. یہ جو پیپر آپ لگائیں گے اور آپ جب بیٹھیں گے تو ایک تو جو آپ کا پیپر ہے اس کے اوپر روشنی ہونی چاہیے, اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کلیئر نظر آئے. دوسرا یہ کہ تقریباً 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کے اور پیپر کے درمیان. اور یہ جو پیپر آپ ہینگ کریں گے, دیوار پہ لگائیں گے, تو یہ بالکل آپ کی آنکھوں کے لیول پہ ہونا چاہیے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ یہی طریقہ جو ہے وہ یہ اسی کو کشف بھی کہتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو الائن کرنا, اور اسی کو گیان بھی کہتے ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ یہ طریقہ اپنائے ہوتے ہیں, اور اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کی جو لہریں ہیں ان کو آپ الائن کر لیں, ٹھیک کر لیں, لیزر لائٹ کی طرح ان تمام کا فیلڈ ایک جیسا کر دیں. تو یہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ.